اقبال اور انسان، یہ کتاب اشفاق حسین نے لکھی تھی 1974 میں۔ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ مغربی ممالک نے مادی نظر سے ترقی کی اور ممالک کے مشرق روحانیت کے اعتبار سے اونچے پائے تک پہنچے ہیں۔ اقبال نے مشرق اور مغرب سے سبق حاصل کر کے انسانی برادری کا صحیح تصور پیش کیا ہے۔ اقبال کو مختلف لوگوں نے مختلف پہلوؤں سے دیکھا ہے۔ اقبال نے مختلف موضوع پر شاعری کی ہے، مثلا مذہب کے متعلق، دیش بھکتی کے تعلق سے، لیکن ہر جگہ ان کا صوفیانہ رنگ جھلکتا ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ریاست ہے۔ اس ملک میں اقبال کو اب ہم ایک انسان دوست کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقبال نے تنگ نظری سے ہٹ کر انسانی برادری کا سبق دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی مفکروں سے سبق لیا بلکہ گیتا کی بھی واقفیت بھی حاصل کی، تبھی وہ اتنا بلند مقام حاصل کر سکے۔ اقبال نے بھی یہی کہا کہ خلق خدا کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اقبال ظاہر داری کے سب سے بڑے مخالف تھے اور سارے مذہب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اقبال نے اپنے جاوید نامے میں خاص طور پہ ہندوستان کے مشہور شاعر بھرتری ہری کا ذکر کیا ہے۔ بال جبریل کا آغاز انہی کے شعر سے ہوتا ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ کی نظر میں آدمی اپنی خودی کے بلبوتے پر خدا کی ذات میں شامل ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ خیال تقریباً جگت گرو شنکر آچاریہ کے ادویات سے ملتا جلتا ہے۔ ان کی نظر میں موت کوئی شے نہیں، فرشتہ موت کو چھوتا ہے، گو بدن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ بھگوان کرشن کا گیتا بھی یہی درس ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کے مسائل کا مقابلہ کرنا زندگی ہے، مصائب سے گھبرا کر کنارہ کشی بزدلی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں انسان کامل وہ ہے جو خدا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اقبال نے انسانی برادری کا درس دیا۔ جب ہر آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرے، جب تک آدمی تنگ نظری اور خود پرستی کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا، اس وقت تک اس کو شانتی نہیں ملے۔ انسان اور اس کی تقدیر اقبال کی فکر کا مرکزی خیال ہے۔ اقبال کے نزدیک کائنات میں بنیادی فکر انسان ہی کو حاصل ہے۔ زندگی ایک تخلیقی حرکت ہے۔ طلب و جستجو، آرزوؤں اور تخلیق کے مقاصد سے زندگی فروغ پاتی ہے۔ اگر انسان اپنی آرزوؤں کو اعلیٰ مقاصد یعنی انسانی اور روحانی اقدار کے حصول پر مرکز کر لے تو انسانیت کے اعلیٰ مدراج پر پہنچ سکتا ہے۔ انسان کو عظیم و شان مادی فتوحات تو حاصل ہوئیں، مگر ان فتوحات کی منزل مقصود انسانی اور روحانی اقدار کا حصول نہ تھا۔ عشق کی رہنمائی کے بغیر عقل بلند تر انسانی مقاصد سے محروم رہتا ہے۔ عقل و عشق کے امتزاج ہی سے زندگی کی آگہی اور حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ آج انسان چاند میں داخل ہو گیا اور دوسرے ستاروں کی گزرگاہوں کی تلاش میں ہے۔ چاند اور ستاروں کی اس دنیا کی حقیقت کی طرف اقبال نے برسوں پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، یعنی چاند و ستاروں کی اس دنیا کا متلاشی خود اپنے قلب کی گہرائیوں میں نہ جھانک سکا۔ اگر وہ جھانک لیتا تو اسے نور و عرفان حاصل ہو جاتا۔ اقبال کے نزدیک زندگی کا مقصد جب تک انسانی اور روحانی اقدار کا حصول نہ ہو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اقبال کے نزدیک انسان اپنے جد و جہد و عمل اور جذبہ محبت سے بلند ترین انسانی درجے پہ فائز ہو سکتا ہے۔ میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ پھر مجھے اقبال کو پڑھنے اور اس عظیم انسان کے قلب میں جھانکنے کا موقع ملا۔ صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، انسانی فضیلت اور عظمت کی بنیاد بن گیا ہے۔ خدا نے کائنات کی امانت اس کے سپرد کر کے اور انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر کے مخلوقات میں بلند ترین مقام پایا۔ عشق کی ملت تمام دینوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کے لیے خدا ہی مذہب و ملت ہے۔ عشق کی دنیا کی بات بتائی ہے، عشق کی دنیا ہی مختلف ہے، وہاں بھی حشر ہے مگر گناہ و نامہ اعمال و میزان کا سوال ہی نہیں۔ نہ اس دنیا میں کوئی مسلمان ہے اور نہ کوئی کافر، وہاں تو صرف عاشق ہی بستے ہیں جو عشق الہی کے رنگ میں مست و سرشار ہیں۔
اقبال کی فکر کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہی ہے، مگر جن صوفیاء کرام نے قرآن ہی کی بنیادوں پر انسان اور وجود انسانی کی اجتہادی طرز میں تعبیر و تفسیر کی ہے، ان میں جنید بغدادی، ابن عربی، خاص طور پر رومی کے انداز فکر نے اقبال کو متاثر کیا۔ شاعروں میں وہ بیدل و غالب سے قریب ہے۔ قرآن کا اصل موضوع انسان اور اس کی زندگی، ایک کل کی حیثیت سے کائنات میں اس کا مرتبہ اور خدا کے ساتھ تعلق و ربط کے مدراج و مقامات کا انکشاف ہے۔ اسلام میں انسان کی فضیلت اور بزرگی کا معیار ذات، نسل، قوم یا دولت نہیں بلکہ تقویٰ ہے، قلب کی پاکیزگی ہے۔ انسانی زندگی کا نصب العین فلاح ہے۔ جو انسان اپنی خودی یا شخصیت کو مستحکم کرے گا وہ فلاح کا درجہ پائے گا۔ توحید یعنی خدا کی وحدانیت اور یکتائی پر ایمان و یقین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے ایمان کی وہ دولت میسر آتی ہے جو انسان کو مرتبہ انسانیت پر پہنچاتی ہے۔ ذات الہی میں ساری مخلوقات کے لیے جذبہ محبت موجود ہے۔ جذبہ محبت ہی سے کائنات کا وجود ہے۔ محبت ہی خدا، کائنات اور انسان کے تعلقات اور رب کی کلید ہے۔ حدیث شریف ہے، وقت کو برا نہ کہو کہ خدا ہی وقت ہے۔ انسان کی موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک برتر زندگی میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ انسان عقل سے مادی زندگی کی فتوحات حاصل کرتا ہے اور وجدان یا اس سے روحانی عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کا نصب العین اور اس کی منزل مقصود ذات خداوندی ہی ہے۔ جنید بغدادی ان اولین صوفیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے تصوف کا نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کیا اور اس میں معرفت الہی کے ایسے گوشوں کی نشاندہی کی کہ آج تک تصوف کی دنیا انہی کے چراغ سے روشن ہے۔ جنید کے نزدیک توحید خاص کی دو منزلیں ہیں۔ پہلی منزل میں خدائی وحدانیت کا اقرار اور یہ یقین کہ اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ توحید کی دوسری منزل میں انسان خدا کے سامنے اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہوتی اور وہ ذات مطلق میں گم ہو جاتا ہے، اس کی حس و حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ توحید کی پہلی منزل میں انسان اپنی رضا یعنی ذاتی خواہشات کو بالکل رضائے الہی کے تابع کر دیتا ہے۔ دوسری منزل میں وہ رضائے الہی میں مدغم ہو جاتا ہے۔ اس طرح موت وجود کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ ایک منزل ہے جس سے انسانی وجود گزر کر یا اپنی ثانوی وجود کو ترک کر کے وجود مطلق کے اندر جا بستا ہے۔ فنا کے مقام پر جو آخری تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ دیدار ذات ہے اور اس کی ذات میں ضم ہونا نہیں۔ جنید کہتے ہیں کہ فنا کے اس آخری مقام پر بھی انسان کا خدا سے الگ ایک وجود ہوتا ہے۔ بہت سے پردے ہٹ جاتے ہیں لیکن ایک پردہ حائل رہتا ہے، وہ رب یعنی خالق اور انسان یعنی مخلوق کا پردہ۔ اقبال کے نزدیک بھی اس کیفیت یعنی حالت حضوری میں اس آزمائش کو جھیل جانا اور اپنی خودی یا شخصیت کو استوار رکھنا ایک صاحب کمال ہی کے لیے ممکن ہے۔ ابن عربی، ان کے فلسفے کا دار و مدار عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں، اے کہ تو نے تمام اشیاء کو اپنی ذات میں خلق کیا، تو جمع کرتا ہے ہر اس چیز کو جسے تو پیدا کرتا ہے، تو اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا وجود تیری ذات میں مل کر کبھی فنا نہیں ہوتا، اور اس طرح تو ہی تنگ ہے اور تو ہی وسیع بھی ہے۔ وحدت الوجود کے علمبردار ابن عربی نے ایک عالمگیر مذہب کا تصور بھی پیش کیا۔ ان کے نزدیک خدا کی ذات جہاں ایک ایسی واجب الوجود اور غیر شرکت پذیر حقیقت ہے جو انسانی فکر و بیان کی گرفت سے باہر ہے، وہاں وہ ایک ایسی ذات بھی ہے جس پہ ایمان لایا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ بات ہے کہ میں عشق میں مبتلا ہوں لوگوں پر ظاہر ہے، لیکن وہ اس ذات سے بے خبر ہے جس سے در حقیقت مجھے عشق ہے۔ ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خدا اور کائنات کی طرح خدا اور انسان بھی ایک دوسرے کے مظہر ہیں۔ انسانی مظہر صفات خداوندی ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا ہے۔ ساری مخلوق میں وہی اسرار الہی کا رازدان اور خلافت الہی کا مستحق ہے۔ ابن عربی کے ہاں انسان کا یہ بلند ترین مقصد ان کے نظریہ انسان کامل پر منحصر ہے۔ اسلامی فکر میں ابن عربی پہلے مفکر ہیں جنہوں نے انسان کامل کے بارے میں مکمل نظریہ پیش کیا۔ اس طرح انسان مظہر صفات خداوندی ہے اور خدا اور عالم کی طرح خدا اور انسان بھی ایک دوسرے کے عین ہیں۔ اس لیے عالم مفصل کو انسان کبیر کہا جاتا ہے کیونکہ عالم میں انسان ہی کی حقیقت ظاہر ہے۔ کائنات میں ابن عربی کے ہاں انسان کا اعلیٰ ترین مقام قرآنی آیتوں ہی پر مبنی ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے نفس کو پہچان لے تو اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ روحانی ارتقاء کی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جو مقام بشریت کا آخری درجہ ہے،
یعنی مقام کبریا۔ ابن عربی زماں کو ایک فعال قوت مانتے ہیں۔ خدا ہر ساعت اور ہر دم تجلی فرماتا ہے، اور اس کی تجلی ایک صورت میں مقرر نہیں ہوتی، بلکہ ہر آن ایک عالم عدم میں جاتا ہے اور ایک نیا عالم وجود میں آتا ہے۔ پہلے تجلی سے اس کا عدم میں جانا فنا ہے، اور دوسری تجلی سے وجود میں آنا بقا ہے۔ اقبال بھی یہی بات کہتے ہیں، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ رومی۔ اقبال اپنی فکر میں سب سے زیادہ رومی ہی سے متاثر ہیں۔ رومی نے اپنے زمانے کے تصوف کے عقائد کو، جنہوں نے زندگی کو سکونی اور بے عمل بنا دیا تھا، حرکت و عمل میں بدل دیا۔ رومی نے نا امیدی کی جگہ امید کا سبق دیا، زندگی کا مثبت فلسفہ پیش کیا جس میں سوز و ساز، آرزو و جستجو کو اولین مقام دیا۔ رومی نے عشق کے مقابلے میں عقل کی نارسائی اور آزادی ارادہ یعنی جبر کے مقابلے میں اختیار کی نئی تفسیر کر کے یہ آگاہی بخشی کہ انسان اپنی تقدیر کا آپ مالک ہے۔ رومی کا جذب و سرور، ان کی سرمستی، عالمگیر جذبہ انسانی، ان کا ذوق و شوق، ان کی انا کا تصور، ان کی قلندرانہ جرت افکار و گفتار، انسان، خدا اور کائنات کے بارے میں ان کا اجتہادی نقطہ نظر، ان سب نے اقبال کو متاثر کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو رومی کا مرید بنا لیا۔ جاوید نامے میں رومی ہی ان کو افلاک کی سیر کراتے ہیں، مقام کبریا اور حیات و کائنات کے اسرار و رموز ان پر منکشف کرتے ہیں۔ رومی کے ہاں عشق و قوت ہے جو انسان کو تسخیر کائنات کا حوصلہ بخشتی ہے۔ رومی کے نزدیک انسان عشق کی بدولت اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کر سکتا ہے، اور جس قدر اس میں یہ صفات پختہ ہوں گی، قلب خدا بندی کی منزل بھی قریب آ جائے گی۔ زندگی تو خودی کے اظہار کا نام ہے، اور زندگی نام ہے اپنی طاقت کو آزمانے کا، یعنی رہبانیت میں تو خودی کے اظہار کا موقع نہیں ملتا اور اس کا ارتقا ہونا نہیں پاتا۔ مصائب سے خودی پختہ تر ہو جاتی ہے تاکہ خدا کو ظاہر کر دے، یعنی اس میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ خلوت کیا ہے؟ وہ درد و سوز و آرزو و جستجو کا نام ہے۔ خلوت میں محبوب کے خیال پہ پوری توجہ دینا ممکن ہے، اور جلوت دیدار کو کہتے ہیں۔ جب دیدار حاصل ہو جاتا ہے تو پھر جستجو یا خلوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدا کی راہ میں چلنے کا لطف اسی وقت آتا ہے جب دوسرے بھی اس کے ساتھ ہوں، یعنی اس کی ذات سے فیضیاب ہوں۔ پیغمبر تو مثل روح کے ہوتے ہیں، اور روح کا کام یہی ہے کہ وہ جسموں میں زندگی ڈالے۔ انسانی شخصیت یا خودی کو آشکار کرنا، اپنی طاقت کو آزمانا، اس کے درجہ کمال پہ پہنچ کر دوسروں کو منزل مقصود تک پہنچانا، خدا کے جلوے کو سب کے لیے عام کرنا اور انسانی دوستی اقبال کے مرکزی موضوع ہیں۔ اقبال نے ایرانی فکر و فلسفے کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع فلسفہ عجم ہی تھا جو 1907 میں لکھا گیا تھا۔ مغرب میں جرمن فلسفی نیچے کو زرتشت میں اپنے ہی فوق الانسان کی جھلک نظر آتی ہے۔ اقبال نے زرتشت کے خیر و شر کے تصادم میں خیر کی قوت کو فتح یاب ہوتے دیکھا، اور اس کے فلسفے کے اثباتی اور حر کے انداز نے ان کی فکر کو ایک خاص سمت میں انہیں متاثر کیا۔